تکبر انسان کی تمام نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ غصہ پینے والا انسان ہمیشہ دوسروں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور سکون سے پینا صحت کے لیے بہترین علاج ہے۔ جلدی میں پیا گیا پانی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، ٹھہر کر پینا شفا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اصلاح کرو۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا ہاضمے اور صحت کی ضمانت ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا سیکھو تاکہ اللہ تمہارے عیب چھپائے۔ جھوٹ بولنے سے عارضی فائدہ تو ہوتا ہے مگر عزت مستقل چلی جاتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ غیبت کرنے سے نہ صرف رشتے ٹوٹتے ہیں بلکہ ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنو، یہ شخصیت کا آئینہ ہے۔ تھوڑا سا بھوک رکھ کر کھانا صحت اور طویل زندگی کی ضمانت ہے۔ نفسیات کے مطابق جن لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ اپنی ذات پر بھروسہ رکھو مگر تکبر سے بچو، یہ زمین پر گرانے کو کافی ہے۔ عاجزی وہ زیور ہے جو انسان کو لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیتا ہے۔ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو، کامیابی خود قدم چومے گی۔ نیت صاف ہو تو معمولی کام بھی عبادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے کسی کا دل دکھانے سے گریز کرو۔ اپنی آمدنی سے کم خرچ کرنا ہی اصل دولت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ فضول خرچی سے بچو کیونکہ یہ برکت کو ختم کر کے محتاجی لاتی ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی مت آنے دو کیونکہ وہ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ علم کا بہترین استعمال اسے دوسروں تک پہنچانا اور سکھانا ہے۔ جو سیکھو اسے عمل میں لاؤ کیونکہ عمل کے بغیر علم صرف ایک بوجھ ہے۔ سچی ہمدردی وہی ہے جو بغیر کسی غرض اور دکھاوے کی جائے۔ خلوص نیت سے کی گئی چھوٹی سی مدد بھی بڑی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اپنی جیب اور اپنے دل کے راز ہمیشہ پوشیدہ رکھو کیونکہ لوگ آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کی کامیابی پر جلتے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی محنت ہی ایک دن شور مچاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بری چیزوں سے بچاؤ، دل خود بخود پاک ہو جائے گا۔ رزق میں برکت کا راز سچائی اور دیانتداری ہے۔ جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہو ایسے بندے کا دماغ جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا کسی بھی بڑے صدقے سے زیادہ اثر رکھتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرنا سیدھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو گھر صاف ستھرا ہو وہاں فرشتوں کی آمد آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور لقمے کو چھوٹا رکھنا معدے کی بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ جلدی میں کھانا انسانی نظام ہضم کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ رزق میں برکت کا پہلا اصول حق حلال کا ہونا ہے۔ کسی کا حق مار کر صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گندگی سے اپنا گھر دھونا، یہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ گھر کے دروازے پر جوتا الٹا پڑا دیکھنا گھر والوں کے درمیان کسی چھوٹے جھگڑے کی علامت مانا جاتا ہے۔ اسے فوراً سیدھا کر دینا لڑائی کے وسوسے کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا ہے۔ صرف اللہ سے شکوہ کرو۔ لوگوں کے سامنے رونے سے آپ کی ہمدردی نہیں بلکہ تماشا بنتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ ان کی دعائیں وہ خزانہ ہیں جو مشکل وقت میں ڈھال بن جاتی ہیں۔ صاف ستھرا لباس پہننا اور پاکیزگی اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی ظاہری صفائی آپ کی اندرونی سوچ کی عکاس ہوتی ہے۔ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ مشکل وقت کی بہترین دوا ہے۔ جو صبر کرنا سیکھ گیا سمجھو اس نے حالات سے لڑنا سیکھ لیا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو چاہے اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔
جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ عزت اور سکون دیتا ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سونا گھر سے برکت، صحت اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جلدی اٹھنے والا انسان نہ صرف تندرست رہتا ہے بلکہ اس کا کام میں بھی دل لگتا ہے۔ بالوں کا کثرت سے سفید ہونا جسم میں وائٹامنز کی کمی کے ساتھ ساتھ شدید ذہنی پریشانی کی نشانی ہے۔ جو انسان زیادہ سوچتا ہے اس کا جسم وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خواب میں اپنے دانت ٹوٹتے دیکھنا کسی قریبی رشتہ دار سے دوری یا غم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ خواب میں آئینہ دیکھنا اپنی غلطیوں پر غور کرنے اور خود کو بدلنے کی نصیحت ہے۔ اگر آئینے میں چہرہ صاف نظر آئے تو سمجھیں کہ آپ درست سمت میں ہیں۔ بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جانا آپ کے دماغی سکون اور بہترین صحت کی نشانی ہے۔ جو لوگ گھنٹوں کروٹیں بدلتے ہیں وہ دراصل اپنے ذہن میں الجھنیں پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جھوٹ بول کر عزت کمانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ذلیل ہو جاؤ، کیونکہ سچ کا انجام ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد ہی ریت پر ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنا نیند کو گہرا اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف پرانی تھکاوٹ اتارتا ہے بلکہ دماغ کو بھی تازہ دم کر دیتا ہے۔ پیشاب کترا کترا آنا مثانے کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا سکھایا۔ جس گھر کی خواتین باپردہ ہوں وہاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ ہفتے میں 3 بار دہی اور بیسن کا پیسٹ چہرے پر لگائے۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے اور جن لوگوں کا سر لمبا ہو وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے اور ہنستے وقت جس کے آنسو آ جائیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور جو روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن سے محبت ہو جائے ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور ضروری نہیں جن کا خیال رکھا جائے ان سے محبت بھی ہو۔ جس گھر میں سب افراد مل بیٹھ کر کھانا کھائیں اس گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے خاص وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ محبت بس کے سفر کی طرح ہوتی ہے جبکہ شادی ہوائی جہاز کے سفر جیسی۔ بس سے تو اتر سکتے ہیں مگر جہاز سے نہیں۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے پھر ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے پھر سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر ہر چیز کا حساب دیتا ہے۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں اور جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ عورت اپنی گہری سے گہری محبت بھی چھوڑ دیتی ہے اگر کوئی نیا مرد اسے زیادہ عزت دینے لگ جائے، کیونکہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ یا بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں بار بار لڑائی بھی ہوتی ہے اور بار بار محبت بھی۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیا جاتا ہے واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔